معزز شعراء کرام، معزز علماء کرام، اردو سے کے تمام کارکنان اور یہاں موجود تمام اہل مدارس، معزز اساتذہ کرام، خواتین حضرات، بہت دیر سے اردو کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، حالانکہ ہم جیسے چند لوگوں کو پہلے بلانا چاہیے تھا، بعد میں بلا کر کے ہم لوگوں کو اور بھی بیوقوف بننے والی بات ہو جاتی ہے۔ بڑی بےعزتی ہوگی، ہمارے سامنے بہت ایسے مدرسے کے ذمہ دار اور حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں بولنا بےعزتی سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے تعلق سے چند باتیں میں عرض گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک شعر عرض ہے، کیا ضروری ہے کہ شعلوں کو ہوا دی جائے، کیا ضروری ہے کہ شعلوں کو ہوا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم مٹا دی جائے، کوئی قاتل نہیں زخم تمنا کے سوا، کوئی قاتل نہیں زخم تمنا کے سوا، خود اپنا قاتل ہوں مجھ کو سزا دی جائے۔ اس شعر کے کہنے کا جو غرض تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی اردو کی بات آتی ہے اکثر و بیشتر اس کے ساتھ دو الفاظ آتے ہیں جو ہم نے محسوس کیا ہے، وہ ایک یہ کہ مسائل اور دوسرا سوتیلا پن۔ جب سے اردو کی تحریک کے سلسلے میں ہم لوگ آگے آتے ہیں، یہ دو لفظ اکثر ہم کو سننے کو ملتا ہے۔ میں اسی دو لفظوں کی روشنی میں اپنے اردو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 1000 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور مغلیہ حکومت میں فارسی یہاں کی سرکاری زبان تھی۔ اس کے باوجود بھی ان 75 سالوں میں آزادی کے بعد جو اردو کے حالات ہو گئے ہیں وہ ناگفتہ ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ابھی 6 رجب المرجب کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ اس موقع سے ہمارے محلے کی مسجد میں تقریر ہو رہی تھی کہ آج 6 رجب المرجب ہے اور خواجہ صاحب کا عرس ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں۔ میں آگے آتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ آپ غوث کا ڈنکا پیٹتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، خواجہ کے نام کا ڈنکا پیٹتے ہیں اور آج ان کا عرس ہے اور آپ کو معلوم نہیں۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے جو تہوار ہیں ہمیں اس کی بھی صحیح جانکاری نہیں۔ وہیں پہ آپ غیر مسلموں کو دیکھیں، ان کے جو ناخواندہ طبقہ بھی ہوں گے، جو پسماندہ طبقہ ہوں گے، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ آج ہمارا کون سا پرو ہے، گنیش بھگوان کا پرو ہے یا سرسوتی کا پرو ہے، یا پھر آج ہمیں کون سا ورت رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ان کا دین زندہ ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، ان کے گھروں میں ان کا دین زندہ ہے اور ہمارے گھروں میں ہمارا دین زندہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اس سے بے خبر ہے، ناخواندہ، جبکہ ہمارے یہاں ان دینی کاموں کے لیے مدارس کا اہتمام ہے، مکاتب کا اہتمام ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں کوئی نہ تو اس کا پاٹھشالہ ہے، نہ ہی کوئی اس کا بہتر انتظام ہے، نہ ہی اس کے کسی دھارمک چیزوں کے لیے باضابطے طور پہ کوئی انتظام نہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ 1000 سال تک مغلیہ حکومت رہی، مسلمانوں نے اردو کو چھوڑ دیا، لیکن یہیں پر آپ غور کرنے کی بات ہے کہ غیر مسلموں نے ہندی کو اور سنسکرت کو نہیں چھوڑا۔ آپ کی حکومت کے باوجود بھی آج بھی آپ چلے جائیں، براہمنوں کی زبان متھلانچل میں متھلا ہے ہی، ہندی اور سنسکرت ان کے یہاں زندہ ہے۔ لہذا غور و فکر کرنے کی بات۔ اب چند باتیں اور آپ کے سامنے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں
وہ 3 طرح کے تعلیمی ادارے، ایک دینی مدارس، ایک ملحقہ مدارس اور ایک سرکاری اسکول جس کے ہم لوگ مولوی ہیں، اور ہمارے سامنے بہت سارے حضرات جو مدرسہ سے تشریف لائے ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے دینی مدارس کی ہی مرہون منت ہے کہ آج ہمارا دین اور ہماری اردو زندہ، نہیں تو جو حالات ہیں اور جو معاملات ہیں اس کے مطابق ہمارے دین اور اردو بالکل ختم ہو گئی۔ اس سلسلے میں میں ایک میسج معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اکثر و بیشتر یہ میسج آپ کو واٹس ایپ پہ نظر آتے ہیں کہ اگر کسی قوم یا کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اسے بڑے میزائل یا ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، اس کے نظام تعلیم کے معیار کو گرا دیا جائے اور اس کے طلباء اور طالبات کو نقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہاں سے جو ڈاکٹر پیدا ہوں گے ان کے ہاتھ میں مریضوں کا اور جو انجینئر پیدا ہوں گے وہ عمارات غلط بنائیں گے، ان کے جو ججز ہوں گے وہ فیصلہ غلط دیں گے، اور اس سے معذرت کے ساتھ یہی حال ہمارے ملحقہ مدارس جو اکثر مدارس ہیں ان کا حال ہے۔ آپ دیکھیں گے وہیں پہ جو ڈگری ہولڈر پاس ہیں، فوقانیہ ہو، مولوی ہو یا پھر عالم فاضل ہو، ہمارے اسکولوں میں بحال ہے۔ اب اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جن کو صرف ڈگری حاصل ہے وہ بھی اسکول میں جائے تو کیا ذمہ داری حاصل کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل 27,000 اسپیشل خصوصی اردو ٹیچر کی بحالی ہوئی۔ ہمارے بہت سارے مصباحی حضرات یا مولانا حضرات بھی اس میں آئے ہیں، بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں ایک بات، میں وقت اگر زیادہ لے رہا ہوں تو میرے صاحب بتائیں گے کہ اس سے قبل ہمارے جو پرانے ٹیچر ہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے صاحب بزرگ آدمی ہیں، کئی بار فون کیا کہ آگے آئیے، بہرحال کہ پہلے جو ٹرین اساتذہ کی بحالی ہوتی تھی ان کے لیے جو لازمی مضمون ہوا کرتا تھا اردو، وہ 200 کی اردو پر ہی بحالی ان کی ہوتی تھی۔ غور کرنے کی بات ہے، اس کے بعد کسی کی اگر میٹرک میں 100 نمبر کی اردو ہے، ایسے لوگوں کو اس کو نااہل سمجھ کر کے، نااہل مان کر کے ان کو اس کو بحالی سے روک دیا گیا تھا، شاید معلوم ہو سب لوگوں کو۔ لیکن وہی جہاں خصوصی اردو کی بحالی ہوئی تو مانتے ہیں کہ 100 نمبر کے ان کے میٹرک میں اردو تھے اور آپ نے مطالبہ 50 نمبر والوں کا کیا اور حکومت نے 50 نمبر اردو پڑھنے والوں کو بھی اردو کا اہل سمجھ کر کے اس کو بحال کر دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے قوم کی جو ذمہ داری دی گئی ہے انہی نااہلوں کو کر دی گئی؟ پھر ایسے میں توقع کرنا کہ ہماری اردو اچھی ہو جائے گی، یہ غیر متوقع بات۔ بہرحال ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس کی شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے